آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے واقعے کی جو ہندوستان کی ایویشن ہسٹری کا سب سے دل دہلا دینے والا ہائی جیکنگ تھا۔ کاٹھمانڈو سے دلی آ رہے انڈین ایئرلائنس کے ومان کا آج اپہرن کر لیا گیا ہے۔ Plane was carrying 11 crew members and 179 passengers. انڈین ایئرلائنس فلائٹ IC-814۔ یہ واقعہ 24 دسمبر 1999 کو ہوا جب انڈین ایئرلائنس کا ایک پلین کاٹھمانڈو نیپال سے نیو دہلی انڈیا جا رہا تھا۔ پلین میں 176 پیسنجرز اور 15 کریو ممبرز سفر کر رہے تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر ایک خوفناک رخ اختیار کر لے گا۔ طیارہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک 5 مسلح افراد نے کاکپٹ پر قبضہ کر لیا۔ یہ افراد چھریوں، پستلوں اور گرنیڈ سے لیس تھے۔ ہائی جیکرز نے پائلٹس کو زبردستی مجبور کیا کہ پلین کا رخ تبدیل کیا جائے اور پہلے لاہور پاکستان کی طرف لے جایا جائے، لیکن پاکستان نے پلین کو اپنی سرزمین پر لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس وقت ہائی جیکرز نے پھر سے پلین کا رخ موڑ کر امرتسر انڈیا کا حکم دیا، لیکن امرتسر کے ایئرپورٹ پر انڈین اتھارٹیز نے فیول بھرنے میں دیری کی، جس سے ہائی جیکرز اور پیسنجرز کا ٹینشن بڑھ گیا اور ہائی جیکرز نے غصے میں پلین کو واپس اڑانے کا حکم دیا۔ لاہور پھر سے لینڈنگ کی جگہ بنا جب پاکستان نے آخرکار فیول بھرنے کی اجازت دی۔ پیسنجرز کے لیے یہ وقت انتہائی خوفناک تھا۔ کچھ دیر بعد پلین نے اپنی اگلی منزل کے لیے اڑان بھری۔ دبئی پہنچ کر ہائی جیکرز نے 27 پیسنجرز کو آزاد کیا، جس میں ایک پیسنجر زخمی بھی تھا جو بہت بری حالت میں تھا، لیکن ہائی جیکرز کا اصلی پلان ابھی سامنے آنا باقی تھا۔ دبئی سے پلین کو لے جایا گیا قندھار، افغانستان، جہاں طالبان کا کنٹرول تھا۔ طالبان نے دعویٰ کیا کہ وہ ہائی جیکنگ میں نیوٹرل ہیں، مگر انہوں نے ہائی جیکرز کو ایک محفوظ پناہ دی۔ اب ہائی جیکرز نے اپنی ڈیمانڈ کا اظہار کیا۔ ان کا تعلق جیش محمد اور دوسری ایکسٹریمسٹ تنظیموں سے تھا، اور انہوں نے ہندوستان کی جیلوں میں بند 3 خطرناک ٹیررسٹ کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ وہ ٹیررسٹ جن کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا وہ یہ تھے: مولانا مسعود اظہر، جو جیش محمد کا لیڈر تھا اور ہندوستان میں بہت سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں شامل تھا; احمد عمر سعید شیخ، جو ایک برٹش پیدا ٹیررسٹ تھا اور بعد میں ڈینیل پیل کے قتل میں بھی شامل پایا گیا; اور مشتاق احمد زرگر، جو کشمیر میں ملیٹینٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا۔ ہائی جیکرز نے صرف یہ ڈیمانڈ نہیں کی بلکہ وہ $200 ملین کا بھی مطالبہ کر رہے تھے۔ انڈین گورنمنٹ ایک بہت ہی مشکل صورتحال میں پھنسی ہوئی تھی۔ ایک طرف 150 سے زیادہ مسافروں کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی، اور دوسری طرف یہ ٹیررسٹ کی رہائی تھی جو ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتی تھی۔ بہت سے دنوں تک جاری رہنے والے مشکل اور تھکا دینے والے نیگوشیشنز کے بعد انڈین حکومت نے ہائی جیکرز کی ڈیمانڈ ماننے کا فیصلہ کیا۔ 31 دسمبر 1999 کو ہندوستان نے اپنے 3 قیدیوں کو رہا کیا، جس کے بدلے میں ہائی جیکرز نے پیسنجرز کو رہا کر دیا۔ یہ مومنٹ ہندوستان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، کیونکہ جن ٹیررسٹ کو رہا کیا گیا انہوں نے بعد میں ہندوستان کے خلاف اور زیادہ خطرناک ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا۔ مسعود اظہر نے جیش محمد کا قیام کیا اور ہندوستان پر کئی بڑے ٹیررسٹ حملے کیے، جن میں سب سے زیادہ شدت سے یاد رکھا جانے والا 2001 میں انڈین پارلیمنٹ پر اٹیک تھا، اور 2019 کا پلوامہ اٹیک بھی اسی تنظیم کے تھرو پلان کیا گیا۔ عمر سعید شیخ اور مشتاق احمد زرگر نے اپنی ملیٹینٹ ایکٹیویٹیز کشمیر میں جاری رکھی۔ فلائٹ IC-814 کا ہائی جیکنگ ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا۔ اس واقعے نے ہندوستان کے سیکیورٹی پروٹوکولز کو مزید سخت بنایا اور اینٹی ہائی جیکنگ لاء میں بھی تبدیلیاں کی گئی۔ آج بھی یہ ہائی جیکنگ ہندوستان کی ایویشن ہسٹری میں ایک سیاہ باب کے طور پر یاد رکھی جاتی ہے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انفو میگزٹ کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔